شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لیے شروع سال سے آئندہ آنے والے سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ پھر رمضان کا جب پہلا دن آتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں سے گزر کر خوبصورت آنکھوں والی حوروں تک پہنچتی ہے۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ الہی اپنے بندوں میں سے ہمیں ایسے شوہر عطا فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے روزے داروں کا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی توفیق مل گئی، اور محروم القسمت ہیں وہ لوگ جو اس مبارک مہینے میں بھی ان کی زندگی میں مبارک مہینہ آیا لیکن وہ روزے سے محروم ہیں، انہیں روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، ویسے ہی کھاتے پھرتے ہیں۔ عام طور سے مردوں میں کل 30% روزے رکھ رہے ہیں، عورتیں اکثر و بیشتر روزے رکھتی ہیں۔ بیچاری کوئی مجبوری آ جائے تو روزے چھوڑ دیتی ہیں، ورنہ وہ روزے رکھتی ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ نے ابھی حدیث سنی، شوال سے ہی اللہ رب العزت جنت کو سجاتے ہیں روزے دار کے لیے، اور جب رمضان کی آمد آتی ہے تو چاند کے طلوع ہوتے ہی شیطان کو جکڑ کر جہنم کے دروازے بند اور جنت کے پھاٹک کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر صبح صادق کے وقت جب پہلا روزہ شروع ہوتا ہے تو رحمت الہی کو جوش آتا ہے اور عرش بری سے ایک پرکیف ہوا چلتی ہے جس کے جھونکوں کا گزر جب جنت کے باغوں پر ہوتا ہے تو اس میں ایسی مقدس خوشبو پیدا ہو جاتی ہے جسے سونگھ کر جنت کی حوریں روزے داروں کی رفاقت کی تمنا کرتی ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ رمضان میں جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے۔ الغرض رمضان میں اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اس کی مغفرت کو بہانے کی تلاش ہوتی ہے۔ صبح و شام برکتیں برستی ہیں، فرشتے ہاتھ اٹھائے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کا منادی ہمیں زور زور سے پکار رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سے مسلمان پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ پورا رمضان ان کا غفلت میں گزر جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم واقعی بہت بگڑ گئے ہیں، تیری میری سے فرصت نہیں۔ ہم عبادت میں کہاں وقت گزاریں گے؟ دل سیاہ ہو پڑے ہیں، بھائی کو بھائی سے نفرت ہے، گھر جہنم بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب تھوڑا سا پلٹ جاؤ۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے لطف و عنایات، اس کی بخشش، اس کی داد و دہیش بہانے تلاش کرتی ہے۔ رمضان میں بھی اگر ہم نہ سدھریں تو بتاؤ کب سدھریں گے؟ سدھرنے کی کوشش کرو۔ مولا تو قادر مطلق ہے، ہم پر رحم فرما اور ماہ مبارک میں ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ رب العزت ہر چیز کے اندر زیادتی فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یزاد فیہ رزق المومن، چنانچہ ہر روزے دار کو اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے کہ جو کھانے پینے کے اسی طریقے سے میوے پھل فروٹ ہم کوشش کرنے کے باوجود پورے سال نہیں کھا پاتے، رمضان میں معلوم نہیں کہاں سے وہ سب ہمارے دسترخوان پر اتر آتے ہیں، اور طرح طرح کے مشروبات جوس روزانہ پیتے ہیں۔ یہ خالص اللہ کا فضل ہے جس پر ہمیں اس کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر نہ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں چھین لیں گے۔ ہم جتنی شکر گزاری کریں گے اللہ رب العزت اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھو، رمضان میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ماہ مبارک میں نفلی عبادت کا ثواب تو فرض کے برابر ملے گا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، اور فرضوں کا اجر 70 فرضوں کے برابر دیا جائے گا، کیونکہ مہینہ ہی برکت کا ہے اور اس میں باری تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جب موسم بہار میں ایک معمولی سا بیج پانی اور ہواؤں سے سیراب ہو کر پودا اور پھر پورا درخت بن جاتا ہے
تو رمضان میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اجر و ثواب کا پہاڑ کیوں نہ بنے گی، جبکہ ابر کرم جم جم کر برس رہا ہوتا ہے، رم جھم جیسی برسات ہوتی ہے، اس کی بخشش کا گویا دہانہ کھل چکا ہوتا ہے۔ یہ صرف نمازی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر عبادت اس میں شامل ہے، مثلا زکوٰۃ، صدقہ، ذکر، تلاوت، عمرہ، حج وغیرہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگرچہ حج اس مہینے میں نہیں ہوتا لیکن اس کی تیاریاں، اسی طریقے سے عمرہ اور دیگر عبادتیں اللہ رب العزت اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے غریبوں کی، یتیموں کی، اسی طریقے سے مدارس کی کفالت کریں، مدارس کو زیادہ سے زیادہ دیں، اس کے اندر دینے میں ہمیں ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو دین کی اشاعت کا اور دوسرے اپنے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔ سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك۔